السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، فروری کی 16 تاریخ۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ واشنگٹن میں کچھ عہدیداروں کے افغانستان کے ایک بار پھر دہشت گردوں کی پناہ گاہ بننے کے خدشات کے باوجود امریکا کے دفاعی اور انٹیلیجنس کے حالیہ جائزوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش اور القاعدہ جیسے گروپ کم از کم اس وقت افغانستان کو مغرب کے خلاف حملوں کے لیے ایک لانچ پیڈ کے طور پر استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ، ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی اور دوسرے اداروں کی جانب سے یہ جائزہ محکمہ دفاع کے انسپکٹر جنرل کی حال ہی میں جاری کردہ ایک رپورٹ کا حصہ ہے، جس میں 6 ماہ قبل امریکی انخلاء کے بعد افغانستان سے پیدا ہونے والے ممکنہ خطرات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ پینٹاگون کے اعلیٰ حکام کی طرف سے یہ اکتوبر میں ظاہر کیے جانے والے خدشات کے برعکس ہے، جنہوں نے خبردار کیا تھا کہ آئی ایس خراسان 6 ماہ سے بھی کم عرصے میں مغرب اور امریکا پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو سکتی ہے، اور القاعدہ اتنی ہی صلاحیت 1 سال میں دوبارہ پیدا کر سکتی ہے۔ اس نئے تجزیے میں اتفاق کیا گیا ہے کہ ارادہ ابھی باقی ہے، لیکن دونوں دہشت گرد گروپوں کے رہنماؤں کی ترجیحات دوسری ہیں۔ اقوام متحدہ کے رکن ممالک کی طرف سے مشترکہ انٹیلیجنس پر مبنی اس ماہ کے شروع میں جاری کردہ ایک رپورٹ میں خبردار کیا گیا تھا کہ امریکی انخلاء کے بعد آئی ایس خراسان کا سائز تقریباً دگنا ہو گیا ہے، اور تقریباً 4000 جنگجو ملک کے مشرقی حصے میں محدود علاقے پر کنٹرول کر رہے ہیں۔ طالبان کے عہدیداروں نے آئی ایس خراسان کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے متعدد کوششیں کی ہیں، لیکن متعدد تجزیہ کاروں نے نوٹ کیا ہے کہ مختلف کارروائیوں کو محدود ہونے کی کامیابی ملی ہے۔ اقوام متحدہ کے رکن ممالک نے خبردار کیا کہ افغانستان میں ایک طویل تاریخ رکھنے والے القاعدہ کو امریکی انخلاء کے بعد سے نمایاں فروغ ملا ہے۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ طالبان کے کچھ قریبی ہمدرد اب افغان انتظامیہ کے اعلیٰ عہدوں پر قابض ہیں۔ تاہم انسپکٹر جنرل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی ایجنسیوں کا خیال ہے کہ طالبان اب بھی القاعدہ کے اہلکاروں کو کسی حد تک الگ تھلگ رکھے ہوئے ہیں۔ افغانستان کے مشرقی صوبے کنڑ کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات ڈیورنڈ لائن کی پاکستانی جانب سے سرحدی ضلع سرکانو میں 80 راکٹ گرائے گئے، جس سے ایک شہری زخمی ہو گیا اور ضلع میں متعدد رہائشی مکانات کو نقصان پہنچا۔ اینی شاہدین نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ پاکستانی فورسز کی جانب سے ضلع سرکانو کے کچھ حصوں پر گولہ باری کو منگل کو دیر سے شروع ہوئی اور آدھی رات تک جاری رہی۔ سرکانو کے ایک رہائشی محمد ادریس نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ گزشتہ نصف شب سے اب تک گولہ باری بند ہے۔ کنڑ انفارمیشن اینڈ کلچر ڈائریکٹوریٹ کے سربراہ نجیب حنیف نے سرحد پار گولہ باری کی تصدیق کی ہے، لیکن تفصیلات نہیں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ کل رات صوبے کنڑ کے ضلع مرواڑہ میں بھی کئی راکٹ گرائے گئے۔ پاکستانی فورسز نے تاحال افغانستان کے ضلع پر گولہ باری کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ طالبان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قائم مقام وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے پیر کے روز دوحہ میں یورپی یونین کے وفد سے ملاقات کی۔ متقی کی قیادت میں طالبان کے وفد کی قطر کے کئی سول سروس اور تعلیمی اداروں کے حکام سے ملاقات ہوئی ہے۔ یورپی یونین کے نمائندوں نے افغانستان میں موجودہ تعلیمی عمل اور اس کی پیش رفت کو امید افزا قرار دیا ہے، اور اس شعبے میں $11 ملین مختص کرنے کی بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم افغانستان میں فلاحی، تعلیمی اور صحت کی امداد میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ طالبان وفد نے یورپی یونین سے معطل شدہ تعلیمی عمل کو دوبارہ شروع کرنے اور افغان طلباء کو آن لائن کورسز تک رسائی کے لیے انٹرنیٹ خدمات کے شعبے میں تعاون کا مطالبہ کیا۔ یورپی یونین کے نمائندوں کے تحفظات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے یقین دلایا کہ وہ معاشرے کے جائز حقوق کے لیے پرعزم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پیشہ ورانہ عملہ بھرتی کیا جا رہا ہے، سابقہ انتظامیہ کے اہلکاروں کے ساتھ ناروا سلوک
محض پروپیگنڈا ہے، اور یہ کہ حالات کو دیکھتے ہوئے بیرون ملک مقیم افغان باشندے وطن واپس آ رہے ہیں، جہاں ان کی صلاحیتوں کو ملکی ترقی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ شرکاء نے اس طرح کے اجلاسوں کی اہمیت اور تسلسل پر زور دیا۔ امریکی وزیر خارجہ کا مشرقی یوکرین سے متعلق روسی ڈوما کی قرارداد پر ایک بیان۔ روسی ڈوما نے کہا ہے کہ وہ صدر پوٹن کو ایک اپیل بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے کہ وہ ڈونیٹسک اور لوہانسک عوامی جمہوریہوں کو آزاد حیثیت کے طور پر تسلیم کریں۔ واضح رہے کہ کریملن کی اس اپیل کی منظوری روسی حکومت کی جانب سے منسک معاہدوں کے تحت اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کے مترادف ہوگی، جو روس کے زیر کنٹرول یوکرین کے ڈونباس خطے کے ان حصوں کے مکمل سیاسی، سماجی اور اقتصادی انضمام کے عمل کا خاکہ پیش کرتی ہے۔ اس قرارداد کا نفاذ یوکرین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو مزید مجروح کرے گا، بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی کرے گا، اور روس کے اس بحران کے پرامن حل کے حصول کے لیے سفارتکاری سے وابستہ رہنے کے بیانیے پر سوالات اٹھیں گے۔ یہ امریکہ کے اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ مکمل ہم آہنگی کے ساتھ فوری اور مضبوط رد عمل کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل یانس اسٹالٹنبرگ نے بدھ کو کہا کہ یوکرین کی سرحد سے روسی افواج کے انخلا کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں، اور یہ کہ روس اب بھی بغیر کسی انتباہی وقت کے یوکرین پر مکمل حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ روس نے منگل اور آج بدھ کو دوبارہ کچھ فوجی مشقوں کے خاتمے کا اعلان کیا، جس میں روس کے زیر کنٹرول جزیرہ نما کریمیا بھی شامل ہے۔ ایک ویڈیو میں یہ کہا گیا ہے کہ فوجی یونٹ اپنے اڈوں پر واپس جا رہے ہیں۔ برسلز میں اسٹالٹنبرگ نے نیٹو کے وزرائے دفاع کے اجلاس سے قبل صحافیوں کو بتایا کہ روسی افواج کی نقل و حرکت سے انخلا کی تصدیق نہیں ہوتی، اور یہ کہ پہلے بھی روس نے ایک مخصوص جگہ سے فوجیوں کو واپس بلایا تھا، لیکن ساز و سامان اپنی جگہ پر رکھا تاکہ وہ آسانی سے فوجیوں کو واپس منتقل کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ حقیقی انخلا دیکھنے کے برعکس نیٹو نے روس کو اپنی فوجی تیاری جاری رکھتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ روس بات چیت میں شامل ہونے کا فیصلہ کرے گا اور تصادم کے بجائے سفارتکاری کا انتخاب کرے گا۔ کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے بدھ کو کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن مذاکرات کے حق میں ہیں اور امریکی صدر جو بائیڈن کی بات چیت میں شامل ہونے کی خواہش کو مثبت طور پر دیکھتے ہیں۔ بائیڈن نے منگل کو کہا تھا کہ امریکہ کا خیال ہے کہ یوکرین پر روسی حملے کا اب بھی بہت زیادہ امکان ہے، اور انہوں نے پوٹن سے بات چیت جاری رکھنے کی اپیل کی، ورنہ سنگین نتائج کے خطرے سے آگاہ کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ ہم نے ابھی تصدیق نہیں کی ہے کہ کچھ روسی فوجی یونٹ اپنے اڈوں پر واپس جا رہے ہیں۔ بائیڈن نے مزید کہا کہ اگر روس آنے والے دنوں اور ہفتوں میں حملہ کرتا ہے تو یوکرین کے لیے انسانی جانوں کا ضیاع ہوگا، اور روس کے لیے اسٹریٹجک اخراجات بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ اگر روس یوکرین پر حملہ کرتا ہے تو بین الاقوامی سطح پر اس کی زبردست مذمت کی جائے گی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ وہ یورپ میں میزائلوں کی تعیناتی اور فوجی مشقوں پر امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادیوں کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ پینٹاگون نے کہا کہ وزیر دفاع لائٹ آسٹن اور نیٹو کے سربراہ یانس اسٹالٹنبرگ نے اس بات پر زور دیا کہ روس کے اقدامات ایک زیادہ متحد نیٹو کی طرف لے جائیں گے، جو اتحاد کے مشرقی حصے میں جارحیت کے خلاف دفاع کے لیے تیار ہے۔ امریکہ نے یوکرین کے معاشی استحکام کو تقویت دینے کے لیے $1 بلین قرض کی ضمانت کا اعلان کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری جین ساکی نے کہا کہ واشنگٹن اور نیٹو فوجیوں کی موجودگی میں بامانی کمی دیکھنے کی امید کی جا رہی ہے۔ جین ساکی نے کہا کہ میرے خیال میں ہمارے بہت سے یورپی شراکت دار اور نیٹو اتحادی اس کی تعریف ایسے کریں گے جب یوکرین کی سرحد پر کشیدگی میں مصدقہ کمی ہوگی، جہاں سے روسی اپنی فوجیں واپس بلا رہے ہیں، اور جب وہ سب پر، عالمی برادری پر، میڈیا پر اور عوام پر واضح کریں گے کہ وہ یوکرین پر حملہ نہیں کر رہے ہیں اور اپنی کارروائی سے اس کو ثابت کریں گے۔ پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے مقامی خبر رساں ادارے
آن لائن نیوز ایجنسی کے ایڈیٹر ان چیف محسن بیگ کو اسلام آباد سے حراست میں لے لیا ہے۔ ان کی گرفتاری وفاقی وزیر برائے مواصلات مراد سعید کی شکایت پر عمل میں آئی ہے۔ عینی شاہدین اور محسن بیگ کے اہل خانہ کے مطابق بدھ کی صبح 10 سے 11 بجے کے درمیان ایف آئی اے اہلکاروں نے اسلام آباد میں محسن بیگ کے گھر پر چھاپا مارا اور اس دوران پولیس کی بھاری نفری نے ان کا گھیراؤ کر لیا۔ اہل خانہ کے مطابق ایف آئی اے کے پاس محسن بیگ کی گرفتاری کے وارنٹ نہیں تھے، جس پر ان کے اہلکاروں کے ساتھ تلخ کلامی بھی ہوئی اور اہلکاروں نے محسن بیگ کو زد و کوب کیا۔ دوسری جانب ایف آئی اے نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ محسن بیگ کے گھر پر چھاپا مارنے والی ٹیم کے پاس سرچ اینڈ سیز وارنٹ تھے اور جب اہلکاروں نے انہیں حراست میں لینے کی کوشش کی تو اس موقع پر محسن بیگ، ان کے صاحبزادے اور ملازمین نے ایف آئی اے ٹیم پر براہ راست فائرنگ کی اور 2 افسران کو یرغمال بھی بنا دیا۔ صحافی محسن بیگ حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کے حامی سمجھے جاتے تھے، لیکن حالیہ کچھ عرصے سے وہ حکومتی پالیسیوں پر تنقید کر رہے تھے۔ بھارت نے حجاب تنازع پر اسلامی ممالک کی تنظیم او آئی سی کی تنقید رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاملے کو آئینی اور جمہوری اقدار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حل کر لیا جائے گا۔ منگل کو بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان آرندم باگچی کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ او آئی سی کو بھارت کے خلاف پروپیگنڈا اور مذموم مقاصد کے حصول کے لیے ہائی جیک کیا جا رہا ہے۔ ترجمان نے الزام لگایا کہ او آئی سی میں اثر رکھنے والی ایک مخصوص ذہنیت اس نوعیت کے معاملات سے نمٹنے کے لیے بھارت میں رائج جمہوری طریقہ کار اور حقائق کو سراہنے سے گریزاں ہے۔ اس سے قبل او آئی سی سیکریٹریٹ کی جانب سے پیر کو جاری کیے گئے ایک بیان میں اقوام متحدہ اور ہیومن رائٹس کونسل پر زور دیا گیا تھا کہ وہ مسلم طالبات کو حجاب پہننے سے روکنے کے معاملے پر مناسب اقدامات کریں۔ او آئی سی کے سیکریٹری جنرل نے بھارت پر زور دیا تھا کہ مسلم کمیونٹی کا تحفظ یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی اقدار کا بھی احترام کریں۔ بھارت کی تحقیقاتی قومی ایجنسی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یا این آئی اے اور ایک مقامی تحقیقاتی ایجنسی ایس آئی اے نے بدھ کو نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں متعدد مقامات پر چھاپے مارے اور گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں۔ ایجنسیوں کے ترجمانوں کے مطابق کئی اہم قابل اعتراض دستاویزات اور دوسرا مواد ضبط کر لیا گیا۔ اس سے پہلے بھارتی زیر انتظام کشمیر کی اپنی تحقیقاتی ایجنسی اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی یا ایس آئی اے نے منگل اور بدھ کی درمیانی شب کو وادی کشمیر کے جنوبی اور وسطی اضلاع میں متعدد مقامات پر چھاپے مارے تھے۔ سری نگر میں ایس آئی اے کے ایک ترجمان نے صحافیوں کو بتایا کہ ان چھاپوں کے دوران کالعدم عسکری تنظیم جیش محمد کے 10 شناخت شدہ سہولت کاروں یا اوور گراؤنڈ ورکرز کو گرفتار کیا گیا۔ ادھر منگل کو جنوبی ضلع پلوامہ کی ایک عدالت نے سرکردہ صحافی اور دا کشمیر والا نیوز پورٹل کے بانی مدیر فہد احمد شاہ کے پولیس ریمانڈ کو مزید 1 ہفتے کے لیے بڑھا دیا ہے۔ فہد شاہ کے وکیل عمیر رونگا نے بتایا کہ پلوامہ کی عدالت نے 5 فروری کو ان کے موکل کو پولیس ریمانڈ میں دینے کے موقع پر اس سے کہا تھا کہ وہ عدالت کو 2 دن کے اندر اندر ان الزامات کے بارے میں آگاہ کر دے جن کے تحت صحافی کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن پولیس تاحال ایسا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عدالت کی جان بوجھ کر کی گئی واضح حکم عدولی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پولیس کی منمانی کارروائیاں اور اقدامات بے قصور افراد کو انصاف دلانے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ پولیس نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے منگل کو کہا کہ انہیں روسی حزب اختلاف کے رہنما الیکسی نیوالنی کے خلاف مشتبہ نئے الزامات پر پریشانی ہے۔ بلنکن نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ نیوالنی اور ان کے ساتھیوں کو سرکاری بدعنوانی سامنے لانے پر نشانہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے روسی حکام سے نیوالنی کو رہا کرنے، ان کے حامیوں کو ہراساں کرنے اور ان کے خلاف مقدمے ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ شام کے سرکاری ٹیلی ویژن کا کہنا ہے کہ دمشق میں شامی فوجیوں کو لے جانے والی بس میں نصب ایک بم پھٹ گیا جس سے ایک فوجی ہلاک ہو گیا۔ منگل کے صوبہ دارالحکومت کے تاریخی امیہ اسکوائر کے قریب ہونے والے دھماکے میں
مزید 11 فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ حالیہ مہینوں میں دمشق میں اس طرح کے حملے ہوئے ہیں، حالانکہ سن 2018 میں حکومتی فورسز کے باغیوں کے زیر قبضہ شہر کے مشرقی محلوں پر قبضہ کرنے کے بعد سے دارالحکومت میں سکون دیکھا جا رہا تھا۔ دمشق میں شامی فوجیوں کو لے جانے والی ایک بس میں نصب 2 بم دھماکے ہوئے تھے، جن میں 14 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔